بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ محترم سامعین حضرات، میں آج کے اس مختصر وقت میں نماز کے متعلق نماز کی جامعیت اور اس کی افادیت پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات ہم مسلمانوں پر فرض کی ہیں، ان سب عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اعمال میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ نمبر 2، اس عمل کے یعنی نماز کے فضائل بھی سب سے زیادہ ہیں۔ نمبر 3، نماز میں اس قدر جامعیت پائی جاتی ہے کہ ایسی جامعیت کسی اور عبادت میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر تمام مخلوقات جو اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، ان تمام مخلوق کی عبادات کی جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں اس نماز میں اللہ پاک نے جمع فرما دی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، درخت کھڑے ہیں، چوپائے یعنی 4 پاؤں والے جانور وہ رکوع میں ہیں، حشرات الارض یعنی رینگنے والے جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، یہ سب سجدے میں ہیں، پہاڑ حالت قعود میں ہیں۔ تو ان تمام کی جو حالتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اس خوبصورت ترین عبادت میں جمع فرما دیں۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے اور اس میں قعدہ بھی ہے۔ فرشتوں کی مثال لے لیں، فرشتے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو مدبرات امور پر مشتمل ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جتنی تدبیریں، جتنے افعال اعمال دنیا میں رونما فرمانے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت رونما فرماتے ہیں۔ تو کچھ فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ امور سونپ رکھے ہیں اور کچھ فرشتے اللہ رب العزت کے وہ عبادات میں مصروف ہیں، اور ان سارے کے سارے فرشتوں کی اللہ پاک نے 4 صورتیں جو ہیں وہ مقرر فرمائی ہیں۔ کچھ حالت قیام میں ہیں، کچھ حالت رکوع میں ہیں، کچھ حالت سجدہ میں ہیں اور کچھ حالت قعدہ میں ہیں۔ تو یہ ساری عبادات کا مجموعہ، فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت نماز کی شکل میں عطا فرما دیا۔ عقلی طور پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ہم سے اگر روٹھ جائے تو ہم اس کو جب بناتے ہیں تو اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کبھی احتراماً کھڑے ہو کر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گھٹنے پکڑ کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گڑ گڑا کر عاجزی کر کے انکساری کر کے اس کے سامنے رو دھو کر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کر، یہ 4تھی صورت ہے، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ کسی روٹھے کو منانے کی خوبصورت شکلیں ہیں۔ تو اسی طرح ہم اگر اللہ رب العزت کو منانا چاہیں تو یہ خوبصورت شکل ہے۔ اسی طرح نماز میں دوسری عبادات کے نمونے بھی اللہ پاک نے رکھ دیے۔ مثلا روزے کو لے لیجئے،
اس میں اللہ پاک نے ہمیں کھانے پینے سے پرہیز کا کہا، یہی پرہیز نماز میں ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو اللہ پاک نے چلنے پھرنے سے بھی ہمیں منع فرما دیا۔ حج میں جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ خوبصورت شکل موجود ہے کہ انسان قبلہ رخ ہوتا ہے اور تمام تر توجہ اس کی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اسی طرح نماز کی صورت ہے۔ زکوٰۃ میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو نماز کے لیے بھی مسجد میں تعمیر ہوتی ہے وضو کی شکل میں، اسی طرح وہ مسجد کا خاص حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پیسوں سے بنتا ہے، تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی آ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ خوبصورت ترین عبادات کا مجموعہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا ہے۔ آخر میں چھوٹی سی گفتگو کر کے میں اپنے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے روزی نہیں چھینتے بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ ہم سر بسجود ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور تمام مسلمان اس بات کی پابندی کریں کہ کبھی بھی 5 وقت کی نماز ہم سے قضا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا